لوگ، آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو یہ ٹائم ہے جی تقریباً ٹائم ہے 11 ساڑھے 11 بجے کا ٹائم ہے۔ میرب اس ٹائم سو گئی ہے اور میں کچن میں آئی ہوں سیدھا کہ صفائیاں تو کر لی ہیں، تو تھوڑا باہر گئی تھی، دودھ لے کے آئی ہوں، سبزی والا آیا تھا تو اس سے تھوڑی بہت سبزی لی ہے، اور جو ہے نا آٹا نہیں گوندا ہوا تھا، میں نے کہا ساتھ آٹا گوندھ لوں جلدی جلدی۔ تو کیونکہ آج کل میرب سو نہیں رہی ہے، بس آدھا پونا گھنٹہ سوتی ہے تو اس کے بعد جاگ جاتی ہے، تو آج کل وہ تنگ بھی بہت کر رہی ہے، پتہ نہیں کیوں، اس سے کیا ہو گیا پھر سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ تو کبھی کبھی بس بچی ہے نا، ایک جیسی روٹین نہیں رہتی، کبھی کیسی ہوتی ہے اور کبھی کیسی ہوتی ہے۔ اور کچھ میں بھی اٹک سے جب سے واپس آئی ہوں تو ذہنی طور پہ تھوڑی ڈسٹرب ہوں، تو اس وجہ سے جو ہے نا گھر کی روٹین بہت خراب ہوئی ہے، آج جا کے کچھ تھوڑی بہت روٹین سیٹ ہوئی ہے، اسی وجہ سے آپ لوگوں سے زیادہ ویڈیو بھی شیئر نہیں کر سکی ہوں۔ یہ میں نے ٹماٹر لی ہیں، عربیاں لی ہیں اور آلو لی ہیں، امی کے لیے عربیاں لی ہیں، اور آلو تو ویسے بھی گھر میں ہونے چاہیے کہ کسی ٹائم بھی ضرورت پڑ سکتے ہیں، تو بس تھوڑی تھوڑی سبزی لی ہے کیونکہ باہر ریڑھی والا تھا تو اس سے میں ریڑھی والے سے میں اتنی خاص سبزی نہیں لیتی ہوں۔ تو یہ توریاں کب کی آئی ہوئی ہیں، باجی نے بھیجی ہیں، تو بس رہتے رہ جاتی ہیں، پکائی نہیں ہیں کہ بتایا نا کہ آج کل بہت ڈسٹرب تھی اٹک سے واپس آ کے، کہ بس اٹک میں کچھ یادیں ہیں، کچھ باجی کی بہت یاد آتی ہے جب اٹک چلی جاتی ہوں، اور کچھ اٹک میں جو ہے نا تقریباً امی کا گھر ختم ہو گیا، باجی کا گھر ختم ہو گیا، تو پھر جب یہ چیز بندہ سوچتا ہے نا تو پھر بندے کا دل خفا ہو جاتا ہے۔ بس ایک قسم کا اٹک بالکل ختم ہو گیا ہمارے لیے نا، تو بس اس وجہ سے دل خفا ہو جاتا ہے، جب آتی ہوں تو پھر بہت ڈسٹرب ہوتی ہوں۔ تو بس یہ توریاں میں نے دھو لی ہیں، تو کاٹنے سے پہلے دھوئی ہیں، جب کاٹ کے دھو تو پھر اتنا اس میں پانی پکانے کے دوران ہو جاتا ہے کہ پھر وہ خشک ہی نہیں ہوتا، تو اس لیے جو ہے نا اسے میں چھیل کے تو پہلے دھو لی۔ اللہ بخشے ہماری باجی جو تھی نا وہ ایسے ہی کرتی تھی، وہ توریوں کو پہلے دھو لیتی تھی اور بعد میں کاٹتی تھی، تو میں بہت کچھ انہیں سے سیکھا ہے، میری جو ہے نا مطلب زیادہ تر بس کام انہیں سے سیکھا ہے۔ ویسے ان کو میرا کام پسند آتا نہیں ہوتا تھا، وہ کہتے تھے شبانہ تم نے یہ غلط کر دیا، شبانہ تم نے یہ غلط کر دیا، لیکن یہ کہ ہم نے کبھی ان کی کسی بات پہ مائنڈ بھی نہیں کیا تھا۔ تو یہ مرچیں بھی میں جو ہے نا اٹک سے لے کے آئی تھی، اور جو ہے نا بس اسے لا کے ایسی فریج میں رکھ دیں، تو آج اس کو صاف کر رہی ہوں، تو اگر اس کو صاف کریں ڈنڈیاں اتار کے نا تو ان مرچوں کو رکھیں نا تو یہ کافی ٹائم چل جاتی ہیں، تو لیکن بس جیسی شاپر میں پڑی ہوئی تھی اس میں زیادہ سے زیادہ خراب بھی ہو گئی ہیں۔ میرب جاگ گئی ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ آج کل وہ سوتی نہیں ہے۔ یہ مولیاں بھی میں اٹک سے لے کے آئی تھی، تو میں نے کہا ساتھ یہ بھی کاٹ لوں، کہ کتنے دن میں کھائی نہیں، چکھی بھی نہیں ہے، تو میں نے کہا چلو ساتھ ساتھ یہ سبزی بھی کاٹتی جاؤں گی اور کھاتی بھی جاؤں گی۔ یہ سبز پیاز لے کے آئی تھی، میں نے کہا مکئی کی روٹی بناؤں گی سبز پیاز والی، تو یہ تقریباً اتنے زیادہ خراب ہو گئے ہیں، بس جیسے شاپ پر باندھا ہوا پڑا ہوا تھا فریج میں ایسے ہی پڑا رہا، کیونکہ بس موڈ ہی نہیں ہوا کہ شاپر کھولوں اور اس کو جو ہے نا صاف کروں یا کچھ بناؤں۔ تو کچھ زعید بھی بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس بھی اسے لے کے جانا پڑتا ہے، یا میرب کو فیڈر بھر کے دیا ہے، میں نے کہا اس کو دودھ دے دوں کیونکہ وہ سوئی بھی جاگی ہے، جب وہ سو کے جاگتی ہے تو پھر دودھ مانگتی ہے۔ تو ابھی وہ امی کے ساتھ کھیلے گی اور میں جلدی جلدی کچن کا کام کروں گی۔ کتنی دیر سے وہ مجھے آواز دے رہی تھی پھوپھو پھوپھو، ابھی اس نے پھوپھو پھوپھو بولنا سیکھا ہے نا، کبھی پھوپھو کہتی ہے کبھی بوبو کہتی ہے۔ تو جو ہے آوازیں دے رہی تھی لیکن میں چپ تھی نا، تو وہ پھر سمجھیے کہ ہے ہی نہیں ہے گھر میں، ابھی کچن میں آئی ہے تو ہنس پڑی ہے کہ یہ تو کچن میں کھڑی ہے اور بول نہیں رہی ہے۔ میں نے کہا بولوں گی تو پھر امی کو چھوڑ کے میرے پیچھے لگ جائے گی اور پھر کھانا بیچ میں رہ جاتا ہے، تو بس جو ہے نا پیاز بھی وہ والے کاٹ کے رکھ دیے، اس کی جو ہے نا مکئی والی روٹی بناؤں گی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ تو توریاں بس جلدی جلدی بنائی ہیں۔ توریاں ویسے نا امی پہلے کھاتی تھیں، لیکن آج کل امی کو کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا ہے، اب امی کو بھی ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے، بس ٹائم لینا ہے، لیکن کچھ ٹیسٹ تھے امی کے وہ ہم نے کہا پہلے کرا لیں تو پھر جو ہے نا ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں نا،
کیونکہ جب بھی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ تو وہ پھر لازمی کہتے ہیں کہ فلاں فلاں ٹیسٹ کروا کے لاؤ. تو پھر زئی تو ویسے بھی ہاسپٹل میں ہوتے ہیں اور امی کے ٹیسٹ ہے بھی فری ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا میں پہلے ٹیسٹ کروا کے تو جاتی ہوں. یہ دیکھیں دھنیا کا کیا اشر ہوا ہے. دھنیا بھی اٹک سے لے کے آئی تھی، اتنا زیادہ لے کے آئی تھی. میں نے کہا صاف کر کے سیو کروں گی. صاف کر کے سیو کر کے رکھ دو تو کچھ دن چل جاتے ہیں، مطلب دھنیا بھی چل جاتا ہے، پودینہ بھی چل جاتا ہے. تو میں اکثر صاف کر کے نا تو ٹیشو میں لپیٹ کے تو ڈبے میں بند کر کے رکھ دیتی ہوں. اس سے دھنیا کافی دن چل جاتا ہے. لیکن آپ کو بتایا ہے نا کہ اٹک سے واپس آئی تھی تو نہیں تھی، مطلب ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں تھی، تو پھر یہ ساری چیزیں خراب ہو گئی. تو یہ دھنیا اس میں سے صحیح نکال کے اسی پیاز میں کاٹ لیا ہے کہ جو ہے نا چلو اس میں یوز ہو جائے گا. ویسے تو وہ جو ہے نا کچھ اتنا خاص بچہ نہیں ہے، زیادہ خراب ہی ہو گیا ہے. تو بس یہ روٹین ایک دفعہ گھر کی خراب ہو جائے نا تو پھر خراب ہی رہتی ہیں. اب فریج کا بھی بہت برا حال ہوا ہے، کچھ دن ہاتھ نکالے ہیں. تو آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں ابھی صفائیاں کر رہی ہوں، میں صفائیاں کر چکی ہوں. لیکن یہ ہے کہ یہ امیر اپنے اور امی نے دوبارہ پھر اتنا گند ڈال دیا اندر کہ مجھے پھر دوبارہ کمرے میں آنا پڑا ہے. یہ دیکھیں نیچے یہ ساتھ والوں کے گھر سے لے کے آئی ہے بکس وغیرہ، وہ پھاڑ کے پھینک دیے. اور جو ہے نا یہ دیکھیں ابھی سے ڈانس شروع کر دیا. تو جو ہے نا رونق بھی بہت لگاتی ہے اور تنگ بھی کبھی کبھی بہت کرتی ہے. بس آج کل بیچاری کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. تنگ کرنے والی بچی نہیں تھی لیکن آج کل یہ تنگ کر رہی ہے. اللہ جانے اس کو کوئی تکلیف ہے یا نظر بھی لگ جاتی ہے اکثر، یا نظر لگ گئی ہے اس کو. تو بس آج کل جو ہے نا اس کا یہی حال ہے. اس الماری کا بھی بہت برا حال ہوا تھا، بہت چیزیں بکھری ہوئی تھیں. میں نے کہا لگے آدھے ان کو بھی سیٹ کر لوں کہ جو ہے نا 2 دن بھی ہاتھ نکال لو تو گھر کا بہت برا اشر ہو جاتا ہے. تو بس گھر کے کام جو ہوتے ہیں وہ تو ختم نہیں ہوتے، وہ تو چلتے ہی رہتے ہیں. ایک کام ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا ہو تو تیسرا شروع ہو جاتا ہے. تو ابھی میرا دل ہے کہ میں روٹیاں بھی بنا لوں کہ میرب کے جانے سے پہلے کیونکہ جو ہے نا جب میں واپس آتی ہوں پھر تھوڑی دیر میرب کو چھوڑ کے آتی ہوں، پھر تھوڑی دیر بعد زہید آ جاتے ہیں. ظاہر وہ سارا دن ڈیوٹی دے کے آتے ہیں، پھر ان کو بھوک لگی ہوتی ہے تو پھر ان کو کھانا جلدی دینا پڑتا ہے. تو بس تقریباً اس کمرے کی تو چیزیں سنبھالی گئی ہیں. تو ابھی یہ دیکھیں اس نے پھر ڈانس شروع کر دیا ہے، کہتی ہے کہ میں نے ڈانس ہی کرنا. بس میرا کا کوئی حال نہیں ہے. تو یہ سین میں جو ہے نا ادھر ادھر چیزیں بکھری ہوئی تھیں. میرب کے کپڑے دھوئے تھے تو وہ اس کھڑکی کے اوپر ہی ڈال دیے. میں نے کہا اب چھت پہ کون جائے نا. اور بس چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ تھوڑی دیر بھی ہاتھ نکال لو گھر سے تو بکھر جاتی ہیں. میں تو ہر کچھ دیر بعد جو ہے نا پورے گھر کی چیزیں سنبھالتی ہوں تو تب ہی گھر صاف رہتا ہے. اگر ایسے گھر چھوڑ دو تو گھر کا برا اشر ہو جائے. اب اس کمرے کا حال دیکھیں تو آپ پھر بھی یہ نہ سمجھنا کہ میں نے صبح صفائیاں نہیں کی. میں ایک دفعہ صفائیاں کر چکی ہوں، یہ میری دوسری دفعہ ہے کہ چیزیں ساری بکھری ہوئی ہیں. تو یہ جو گدا ہے نا یہ جب میں میرب کو سلاتی ہوں تو یہ میں چھپا دیتی ہوں کیونکہ وہ پھر گود میں نہیں سوتی، کہتی مجھے گدے میں ڈال دو. پھر گدے میں ڈالتی ہوں تو پھر گھنٹے لگا دیتی ہے سونے میں. گود میں یہ ہوتا ہے کہ جلدی سو جاتی ہے. تو بس آج کل تھوڑی سلائی بھی کر رہی ہوں تو اس لیے اس ٹیبل پہ بھی تھوڑا گند پڑا ہوا ہے. تو بس تقریباً سلائی تو ختم ہو گئی ہے. اب بین رہ گئے آدھی کے کپڑوں کے، تو جو ہے نا وہ ابھی لگاؤں گی. بس اس ویڈیو کی ایڈیٹنگ کرنے کے بعد پھر میں نے بین لگانے ہیں. میں ابھی سلائی کرنے لگی تھی تو پھر ایک دم لائٹ چلی گئی. جب لائٹ چلی گئی تو میں نے کہا چلو میں ویڈیو کی ایڈیٹنگ کر لیتی ہوں، پھر بعد میں جو ہے نا سلائی کروں گی. لیکن دیکھا تو ایک دم لائٹ آ گئی تو اب درمیان میں چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ ایک ٹیمپو بندے کا بننا ہوتا ہے. تو پھر درمیان میں چھوڑ دو پھر سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ میں کیا کہہ رہی تھی اور کون سی ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی. یہ دیکھیں نا میرے اپنے سارے اپنے ٹوائز جو ہے نا نیچے پھینکے ہوئے ہیں. یہ صرف ٹوائز نہیں، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو میں اب یہ کر رہی ہوں کہ اس کے ٹوائز الگ کر رہی ہوں اور جو باقی گھر کی چیزیں ہیں ان کو الگ کر رہی ہوں. پنے پونیے وہ تو ساری اس نے گم کر دی ہیں. اب لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر بازار کا چکر لگانا پڑے گا اور اس کے لیے پنے اور پونیاں لانی پڑیں گی کیونکہ وہ ساری یہ گم کر چکی ہیں. دیکھیں کمرے کی کوئی شکل نکل آئی ہے. کولر میں نے فی الحال جو ہے نا روم کولر جو ہے نا کونے میں رکھ دیا ہے
تو بعد میں اوپر رکھوں گی۔ اور یہ دیکھیں میں ایک نیا ڈیکوریشن پیس لے کے آئی ہوں، یہ میں $1 سیل سے لے کے آئی ہوں، مجھے بہت پسند آیا تو میں لے آئی ہوں۔ سوچ رہی ہوں اب اس میں منی پلانٹ لگاؤں، اور یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ ادھر پھوپھو نے کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے، تو جو ہے نا کہ پتہ چل گیا اس کے نا کہ یہ بیچ میں نئی چیز رکھی ہوئی ہے۔ تو بس تقریباً اس کمرے کی بھی صفائیاں ہو گئی ہیں، یہ چیزیں بھی سنبھالی گئی ہیں، تو جو ہے نا اب دل ہے کہ ایک چکر پھر کچن کا لگا کے آؤں، کہ کھانا بنا کے آئی تھی، بس توریاں پک گئی ہیں، اور یہ پیاز ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں اس کو بھی پھر فریج میں رکھوں گی، اس کا بھی ٹائم نہیں آیا ہے۔ تو ساتھ ابھی روٹیاں بنانا شروع کر دی ہیں کہ جلدی جلدی میں نے کہا روٹیاں بنا لوں کہ پھر میرب کا ٹائم ہو جائے گا، اور میرب کو جب چھوڑنے جاتی ہوں تو اس سے پہلے میں نہا کے کپڑے بھی چینج کر لیتی ہوں، کیونکہ پہلے میری یہ روٹین ہوتی تھی کہ میں تقریباً 1-1:30 بجے جو ہوتا ہے نا میں نہا کے کپڑے پہن کے نماز پڑھتی ہوتی تھی۔ تو جب سے میرب آئی ہے تو اس روٹین چینج ہو گئی ہے، تو زید کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ جب میں واپس وہ آئے اور میں نے رات والی کپڑے پہنے ہوں تو وہ اس چیز کو مائنڈ کرتے ہیں۔ تو آج کل پھر میں نے تھوڑی سی روٹین چینج کی ہے، تو اب میں جو ہے نا میرب کو چھوڑنے جب جاتی ہوں تو اس سے پہلے جو ہے نا نہا کے کپڑے چینج کر لیتی ہوں، اور پھر جب اسے چھوڑ کے آتی ہوں تو آ کے پھر نماز پڑھتی ہوں۔ تو یہ اب جو ہے نا مجھے اس کو میں کہہ رہی ہوں کہ ہم لیٹ ہو رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ اس سے میرے ساتھ لڑائی لگائی ہوئی ہے، کہتی ہے کہ پرس مجھے پکڑا دو، اور کہتی ہے ٹوائس ساتھ لے کے جانے تو جو ہے نا جب تک ماما کے پاس پہنچی نہیں راستے میں اس کے یہی ڈرامے میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب دیکھ کے جا رہی ہے، تو ابھی ہم لوگ باہر نکلے دیکھا تو زہید بھی آگے سے آ رہے تھے تو زہید کو میں نے کہا آپ گھر جائیں، تو بس میں اسے چھوڑ کے آتی ہوں پھر آپ کو آ کے کھانا دیتی ہوں۔ تو میرب کہتی ہے اب میں نے نہیں جانا ہے نا، زہید کو دیکھ کے کہتی ہے میں نے نہیں جانا۔ واپس آئی ہوں تو امی کہتی میں نے تو توریاں نہیں کھانی ہے، میرے لیے سبز مرچیں اور انڈا بنا دو، تو ان کے لیے جو ہے نا سبز مرچیں اور انڈا بنا رہی ہوں۔ اور یہ میرب کو چھوڑ کے آئی ہیں تو واپسی میں گوبھی بھی اٹھا لائی ہوں، کیونکہ امی اکثر گوبھی مانگ لیتی ہے، تو اب میں ایسے کرتی ہوں ایک چیز ساتھ اٹھا لاتی ہوں جو نظر آتی ہے۔ اور یہ دھنیا ایک تازہ لے آئی ہوں، کیونکہ میں نے وہ والا دھنیا تو سارا خراب ہوا ہوا ہے اٹک والا، تو پھر میں نے یہ لیا ہے تازہ۔ اور انڈے لے کے آئی ہوں، کیونکہ ہم جو ہے نا انڈے گھر میں ختم ہوئے ہوئے تھے، تو بس فی الحال تو 6 انڈے ہی لے کے آئی ہوں، پھر بعد میں دیکھوں گی۔ تو امی کہتی ہے کہ میں نے تو وہ نہیں کھانا ہے، کہ توریاں نہیں کھانی، میں نے تو انڈے کھانے ہیں۔ تو مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ امی یہ انڈے بھی نہیں کھائے گی، اور یہ انڈے اگر امی کھا بھی لے گی نا تو بعد میں کہے گی میری اس سے طبیعت خراب ہے۔ بس امی کا یہی ہے، کیونکہ جب میں توریاں ابھی امی کہتی ہے کہ عربیاں میں نے بنانی، تو ابھی تو بالکل ٹائم نہیں ہے۔ بس امی کے لیے انڈے بنائے، اپنے لیے یہ لسی بھی بنائی ہے، دہی بھی زہید لے آیا ہے، تو میں بھی لے کے آئی تھی دودھ، اور زہید بھی دودھ اٹھا لایا ہے، تو وہ بھی ابھی ابالا ہے، کھانا ہم کھا چکے ہیں۔ تو میں نے کہا میں جلدی جلدی جو ہے نا کچن کی تھوڑی جی کلیننگ کر لوں، کہ جو ہے نا پھر اس کے بعد میں نے اٹھ کے آدھی کے کپڑے بنانے ہیں نا، تو اس وجہ سے جو ہے نا میں نے کہا کر لوں تھوڑے بہت۔ تو بس اس کے بعد پھر میں سو گئی تھی، اور ابھی میری آنکھ ہی لگی تھی تو سسٹر کی کال آ گئی، اور پھر وہ بعد میں مجھے کہتی ہے کہ تمہاری آواز چینج ہے، تم لوگ لڑے تو نہیں ہو، اسے ٹینشن ہو رہی تھی۔ اب اسے کیا بتاتی کہ ابھی میری آنکھ لگی تھی اور تم نے مجھے